عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے کشمیر کے ایک مدرسے میں آگ لگنے کا حادثہ پیش آیا، جس کی وجہ سے نقصانات اٹھانے پڑے ہیں۔ ندوے کی شاخ تھی، بارہمولہ سے آ رہی خبر ہے، وہ بتاؤں گا۔ وہیں پر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے آج الگ الگ علاقوں سے کچھ ویڈیوز آئے ہوئے ہیں کسان کے، جو آج آندولن چلے ہیں الگ الگ، اس میں وہ بھی میں بتاؤں گا۔ وہیں پر یو پی مدرسوں کے نام پر ہیرا پھیری کرنے کے الزامات ہونے کے بعد ایس آئی ٹی کی جانب سے جانچ شروع ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ دہلی تشدد معاملے میں بھی 3 مزید لوگوں کی گرفتاریوں کو لے کر کے تبصرہ جاری ہے، تو وہیں جھارکھنڈ میں تبلیغ جماعت سے وابستہ 11 افراد کو جو ہے ضمانت ملنے اور بری کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے یو پی سرکار سے کس طرح سے جو ہے پھٹکار لگائی ہے اور منمانے طریقے سے حراست میں رکھے گئے لوگوں کو معاوضہ دینے کی بات کی ہے۔ تو وہیں پر راجستھان سے ایک مرتبہ پھر خبر آ رہی کہ یہاں کا بی جے پی ایم ایل اے ریپ کیا ہے، اس کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ ایک ویڈیو جو میں آپ کو دکھاؤں گا، جو آج پوری دنیا دیکھ کر کے ہنس کر کے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو کشمیر کے بارہمولہ لے جانا چاہتا ہوں، یہ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ تصویریں دیکھیں، ایک تصویر جو اس وقت سامنے آ رہی ہے، یہ ایک اندوہناک حادثے اور واقعے کی تصاویریں ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی ایک شاخ ہے کشمیر کی ضلع بارہمولہ میں، جس مدرسے کا نام دارالعلوم ریاض الصالحین ہے۔ بوٹینگو نامی علاقہ ہے، وہاں پر یہ مدرسہ واقع ہے۔ کل رات یہ 4 بجے یہاں کے ایک مدرسے سے بغل میں کچن اور دیگر ضروریات سے بھرپور چیزیں جہاں پر جمع کر کے رکھی گئی تھی، اچانک جو ہے یہاں پر آگ لگنے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت کشمیر کے حالات جو ہیں وہ آپ لوگ جانتے ہیں بہتر انداز میں۔ یہاں پہ جو ہے جو وقت ضرورت بہت ساری چیزوں کو پیش کی جاتی تھی، مطبخ تھا اور بہت ساری چیزیں تھیں، وہاں اچانک جو ہے اس وقت یہ آگ لگنے کے حادثے کی وجہ سے جو عمارت تھی وہ جو ہے پوری طرح سے تہس نہس ہو گئی ہے اور بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اس مدرسے میں بتایا جا رہا ہے کہ 90 سے زیادہ طلبہ رہائش پذیر ہیں، جہاں پر جن کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ واقعہ پہ کل کی آئی ہوئی یہ تصاویر ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بارہمولہ میں واقع مدرسہ دارالعلوم ریاض الصالحین بوٹینگو، جو کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی شاخ کہلائی جاتی ہے۔ واقعہ ناظرین گرامی یہ حالات ہے اس وقت، اور کشمیر کے حالات تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اس درمیان میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس مدرسے کو مضبوط کرے، امداد کرے، تو وہ ضرور ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی میں اگلی خبر کی جانب میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ اگلی خبر جو اس وقت بہت ساری ویڈیوز بھارت بھر سے آ رہی ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج 3 گھنٹے کا چکا جام کرنے کے بعد کسانوں نے اپنی طاقت دکھائی، اور سنکیت کسان مورچہ کے اعلان پر آل انڈیا کسان مزدور سمنوے سمیتی کی بینر کے تحت ہفتے کو ضلع کے مختلف قومی شاہراہوں پر 12 بجے سے 3 بجے تک چکا جام کیا گیا تھا۔ اس موقع پر جو ہے کسان ایمبولنس کو راستہ دیتے ہوئے بھی دکھائی دیے، جس کی ویڈیو بھی خوب وائرل ہوئی۔ اس کے علاوہ سنگھو بارڈر اور دیگر بارڈرز پر جس طرح کے جو ہے حالات بنے، اور جس کا فضائی منظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ کس طرح سے جو ہے الگ الگ طرح سے یہاں پر ویڈیوز آ رہی ہیں. یہ دیکھیے کس طرح سے جو انتظامات کیے گئے ہیں پولیس کی جانب سے راستہ روکنے کے لیے, کسانوں کو دہلی کے اندر داخل ہونے کے لیے. ایک عجیب و غریب ماحول بنتا جا رہا ہے اس وقت بھارت میں, آپ لوگ جانتے ہیں. بنیادی طور پر میٹر ٹول, چودھری واس ٹول, باڈو پٹی ٹول, لادھڑی ٹول پر ہزاروں کی تعداد میں خواتین و مرد کسان موجود رہے. اس کے علاوہ ضلع کے دیگر اہم مقامات پر بھی راستہ جام کرتے ہوئے احتجاج کا اظہار کیا. میٹر ٹول پر دھرنے کی قیادت دھرمپال بڈالہ اور رگھویر کھٹر نے مشترکہ طور پر کی. وہیں چودھری واس ٹول پر قیادت ریٹائرڈ ڈی ایس پی منفول سنگھ ایشور سنگھ شیوران نے بھی کی ہے. تو ناظرین گرامی, اس طرح یہ پورے ملک بھر سے الگ الگ بہت ساری ویڈیوز آئی ہیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے, یہ آپ دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کس طرح چکا جام کیا گیا اور کس طرح کسانوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا. ناظرین, ادھر یو پی میں اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم SIT نے اتر پردیش کے اعظم گڑھ اور مرزا پور ضلع کے تقریباً 400 مدرسوں کی جانچ شروع کر دی ہے. ان میں سے 250 مدرسے اعظم گڑھ کے ہیں. میڈیا رپورٹوں کے مطابق ان دونوں اضلاع میں مالی بے ضابطگیوں اور گڑبڑیوں کا انکشاف ہوا ہے. یہ سب سرکاری مدرسوں کے سلسلے میں کہا جائے جن کو سرکاری امداد حاصل ہوتی ہے, نجی مدرسوں میں نہیں ہے جو امداد نہیں لیتے. رپورٹ کے مطابق SIT اب ان دنوں ضلعوں میں چل رہے تمام مدرسوں کا معائنہ کرے گی. اس کے علاوہ تھانہ سطح پر مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اور پڑھانے والے اساتذہ کا ویریفیکیشن بھی ہوگا. اس بات کی بھی جانچ کی جائے گی کہ جو اساتذہ مدرسوں میں درس تدریس انجام دے رہے ہیں ان کی تقرری کے حوالے سے خانہ پوری ہوئی تھی یا نہیں. خیال رہے کہ مرزا پور میں ایک RTI کے ذریعے انکشاف ہوا ہے کہ 14 مدرسوں میں بے ضابطگیاں اور یہ غیر قانونی طور پر چلائے جا رہے ہیں. ان کی نہ تو کوئی عمارت ہے اور نہ ہی کوئی انتظامیہ, جبکہ انہیں ہر سال کروڑوں روپے سرکاری امداد کے طور پر بطور حاصل ہوتے ہیں. اسی بات کو لے کر کی شکایت کی گئی تھی, جس کو لے کر کے جو ہے اس وقت جانچ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں. کچھ مدرسوں کے بارے میں کیا گیا تھا, اب سارے کے سارے مدارس جو ہے اس کے دائرے میں آ گئے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے کچھ اپنے لوگوں کی شکایت کی وجہ سے پورے مدرسوں کو اس وقت شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. ناظرین گرامی, آئیے میں آپ کو لے چلوں اس وقت دہلی تشدد معاملے میں 3 اور افراد کو گرفتار کر لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں. اس میں براڈی اور لال قلعہ تشدد میں شامل ہونے کی خبریں ہیں. کسان تحریک کو لے کر کے یوم جمہوریہ کے موقع پر ٹریکٹر ریلی کے دوران ہوئے پرتشدد واقعات کے معاملے میں دلی پولیس نے 3 اور ملزمان کو گرفتار کیا. پولیس کے مطابق تینوں ملزمان براڈی اور لال قلعے پر ہوئے تشدد کے واقعات میں شامل تھے. ٹریکٹر ریلی کے دوران ہوئے تشدد کی جانچ کر رہی خصوصی جانچ ٹیم نے ان تینوں ملزمان کو گرفتار کیا تھا. ناظرین, آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے SIT دہلی تشدد کے معاملے میں 2 اور لوگوں کو گرفتار کر چکی ہے. اب تک لال قلعہ تشدد معاملے میں 5 ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں. اس سے پہلے دلی پولیس کی SIT نے لال قلعہ تشدد معاملے میں 25 مشتبہ ملزمین کی تصویریں جاری کی تھی. بتایا جا رہا ہے کہ ان تصویروں میں دیپ سدھو بھی شامل ہے. وغیرہ ناظرین گرامی, جو ہوا یوم جمہوریہ کو آپ لوگوں کو معلوم ہے, اس پر جو ہے خود حکومت پر اور مرکزی حکومت پر الزام لگتے رہے ہیں کہ کسان آندولن کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے یہ اندرونی سازش تھی. وہیں پر جو ہے ابھی تک اس تشدد کے بعد سے 100 کسانوں کے لاپتہ ہونے کی وجہ سے ان کے گھر والے بھی پریشان ہیں. اس کو بھی لے کر کے جو ہے الگ الگ طرح کی خبریں سامنے آئی. یہاں تک کہ جو ہے شیو سینا کے راوت نے یہ تک کہہ دیا کہ کیا ان کسانوں کا کہیں انکاؤنٹر تو نہیں کیا گیا, اس طرح کا سوال تک اٹھایا گیا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے پولیس کس طرح اس کو جو ہے معاملے کو حل کرتی ہے. ناظرین, ادھر جھارکھنڈ کے مشرقی سنگھ بھوم میں تبلیغی جماعت سے وابستہ 11 غیر ملکی شہریوں کو عدالت نے ثبوت کے فقدان میں بری کر دیا ہے. گھاٹ شیلا کے ایڈیشنل چیف جوڈیشنل مجسٹریٹ سشیلا سورنگ کی عدالت نے انہیں بری کر دیا. ان سبھی کو رانچی کے تمار تھانہ علاقے کے رڑگاؤں سے 24 مارچ 2020 کو پولیس نے گرفتار کیا تھا. 7 اپریل کو لاک ڈاؤن اور ویزا قوانین کی خلاف ورزی کے الزام میں ان سبھی کو جیل بھیج دیا گیا تھا. پولیس نے سبھی کے خلاف عدالت میں چارج شیٹ داخل کی تھی. اس معاملے میں پروسیکیوٹر کی جانب سے 8 لوگوں کی گواہی ہوئی تھی. لیک ثبوت کے فقدان میں سبھی 11 غیر ملکی شہریوں کو بری کر دیا گیا. تبلیغی جماعت کے ان 11 افراد کو رڑگاؤں سے لاک ڈاؤن کے دوران گرفتار کیا گیا تھا. مشرقی سنگھ بھوم ضلع کے مسابنی کے سوانسپور کوارنٹائن سینٹر میں سبھی کو رکھا گیا تھا. جادو گوڑا تھانے میں ان کے خلاف لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی اور غیر ملکی ویزے کے غلط استعمال کا معاملہ درج کیا گیا تھا. جھارکھنڈ ہائی کورٹ سے انہیں 11 اگست 2020 کو ضمانت ملی تھی.
بہرکیف ناظرین گرامی، لاک ڈاؤن اور پھر کورونا کے دوران میں کس طرح سے تبلیغی احباب کو بدنام کیا گیا، اس کی وجہ سے بیرون علاقوں سے وابستہ جتنے بھی ہمارے بیرونی ساتھی تھے، تبلیغی ساتھی، ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا جانتے ہیں، اس میں بہت بڑا کردار بدنام کرنے میں میڈیا کا تھا، اور اس کو پھٹکار بھی لگی کچھ لوگوں میں، لیکن اس کے باوجود یہ میڈیا نہ تبلیغ جماعت سے معافی مانگا اور نہ ہی مسلمانوں سے مانگنے کی کوشش کی۔ آئیے ناظرین گرامی، میں الہ آباد کے ہائی کورٹ کے فیصلے کی جانب آپ کو لے چلوں کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے اتر پردیش حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ ریاست کے وارانسی ضلع میں غیر قانونی طور پر حراست میں رکھے گئے 2 لوگوں کے معاملے میں مناسب کارروائی کرے اور انہیں معاوضہ دے۔ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ ان دونوں کو نجی بانڈ بھرنے کے بعد بھی وارانسی ضلع میں CRPC کے اہتماموں 107, 151 اور 116 کے تحت غیر قانونی طریقے سے حراست میں رکھا گیا تھا۔ جسٹس سوریہ پرکاش کیسروانی اور جسٹس شمیم احمد نے 2 فروری کے اپنے آرڈر میں کہا کہ وارانسی کے SDM نے بدامنی پیدا کرنے کے لیے 2 لوگوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھنے کے لیے منمانی طریقے سے کام کیا۔ ناظرین، یہ تو پولیس کی جانب سے اس طرح کی منمانیاں ہوتی رہتی ہیں اور بے وجہ جو ہے حراست میں رکھنا، ان کو ہراساں کرنے کی نہ جانے کتنے جو ہے خبریں سامنے آتی ہیں۔ ایسے میں الہ آباد ہائی کورٹ کی جانب سے 2 ملزموں کو لے کر کے جو فیصلہ آیا ہے، اس سے جو ہے پوری طرح سے یہاں کی حکومت کی پولیس کی کارروائی اور یہاں کی حکومت کی UP حکومت کی جو ہے پوری سچائی سامنے آئی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ملزموں کا جو ہے ملزموں پر ہراساں کرتے ہیں، ملزموں پر ظلم کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کورٹ کی بات بھی نہیں مانتے۔ یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ ناظرین، BJP کے لیڈران پر اور اراکین اسمبلی پر اور مختلف عہدوں پر فائز لوگوں پر ہمیشہ الگ الگ طرح کی جو ہے الزامات لگتے رہے ہیں، اور وہ سچ بھی ثابت ہوئے ہیں۔ اور ہم نے حال ہی میں دیکھا تھا UP اور بہت سارے علاقوں میں بچیوں کے ساتھ ریپ کرنا اور خواتین کے ساتھ ریپ کرنے کے الزامات لگے، اور اس میں سزا بھی کئی لوگوں کو ملی ہے، اور اس کی وجہ سے BJP کی پوری بھارت میں بدنامی بھی ہوئی لیڈران کو لے کر کے۔ اب ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے۔ راجستھان کے ادے پور ضلع میں BJP کے ایک MLA پر ایک خاتون نے شادی کا جھانسا دے کر ریپ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے معاملہ درج کرایا ہے۔ پولیس کے مطابق ادے پور ضلع کے گوگندا سے MLA 52 سالہ پرتاپ لال کے خلاف گزشتہ 4 فروری کو ریپ کے الزام میں سکیر پولیس تھانے میں ایک FIR درج کی گئی تھی۔ ٹائمز آف انڈیا میں یہ خبر رپورٹ ہوئی ہے، اور اس کے مطابق خاتون نے اس سلسلے میں گوکندا پولیس تھانے میں تحریری شکایت دی تھی، لیکن کیس درج نہ ہونے پر گزشتہ 4 فروری کو IG ستیہ سنگھ سے ملی۔ اس کے بعد IG نے SP راجیو بچار کو کیس درج کرنے کی ہدایت دی تھی۔ باقاعدہ ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے BJP MLA اس کے پر اس طرح کے جو ہے جرائم کا لگاتار الزامات لگ رہے ہیں اور ثابت بھی ہو رہے ہیں، لیکن کوئی میڈیا اس کو بڑے پیمانے پر پیش کر کے جو ہے BJP کے سلسلے میں جو نیتا ہیں ان کو جو ہے ان پر کٹہرے میں کھڑا نہیں کرتا، اس پر ڈیبیٹ نہیں کرتا، بلکہ دوسری ہی طرف جو ہے لوگوں کا رخ بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ہے کس طرح سے جو ہے اس وقت BJP لیڈران میں ہوس بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ لگاتار خواتین کا استحصال کر رہے ہیں اور ان پر کوئی کارروائی بھی نہیں ہو رہی، کارروائی بھی۔ ناظرین گرامی، آئیے میں ایک اور خبر جمال خاشقجی کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ کچھ نیا موڑ آتا ہوا نظر آ رہا ہے اس معاملے میں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین پساکی نے اطلاع دی ہے کہ سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل سے متعلق امریکی خفیہ سروس کی رپورٹ قلیل مدت کے اندر کانگریس میں پیش کر دی جائے گی۔ پساکی نے یومیہ پریس بریفنگ میں جو بائیڈن کے خاشقجی قتل سے متعلق موقف پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ یہ قتل ایک بھیانک جرم تھا۔ ہم خفیہ رکھے جانے والے اسرار و رموز کو شفاف ترین طریقے سے کانگریس میں پیش کرنے کی تیاریوں میں ہے۔ یہ ایک قانون ہے جس کا ہم تعاقب کر رہے ہیں۔ انہوں نے علاوہ ازیں انسانی حقوق کے معاملات میں سعودی عرب سے اپیل کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ سرکاری قیدیوں سمیت سعودی عرب حقوق انسانی کے معاملات میں بہتری لائے گا۔ ریاض انتظامیہ کی جانب سے بروز بدھ 2 ایکٹیوسٹ کو رہا کرنا اس لحاظ سے ایک اہم پیش رفت ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ بائیڈن انتظامیہ نے یمن سے متعلق پالیسیوں پر نظر ثانی کرنے کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کا دوبارہ سے جائزہ لیا ہے، اور اس کے بعد سے سارے فیصلے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خاشقجی قتل معاملہ جو یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ سعودی عرب کے دباؤ کی وجہ سے اور یہاں کے شاہی خاندان کے اس میں جو شمولیت ہونے کے الزامات لگتے رہے ہیں اور ان کے
ہاتھ خون آلودہ ہونے کی جو الزامات لگتے رہے ہیں خاشقجی کے قتل کیس میں، اب اگر بائیڈن اس کو شفاف طریقے سے اندرونی اسرار اور رموز کو سامنے لانے کی بات کرتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک مرتبہ پھر یہ خبر جو ہے سرخیاں بنانے والی ہے، اگر امریکہ اس معاملے کو مزید جو ہے طول دے کر کے سامنے لانے کی کوشش کرے گا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، میں چلتے چلتے آخر میں ایک ویڈیو دکھا کر کے آپ سے رخصتی لینا چاہتا ہوں۔ ایک طرف جب پورا بھارت ایک آج چکا جام کے ان خبروں میں اور تصویروں میں اور الگ الگ طرح کی خبروں میں تھا، تو دوسری جانب ایک ویڈیو کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ بہت زیادہ ہنس رہے تھے، اور اس کی وجہ کیا ہے وہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وائرل ویڈیو میں دلہا اور دلہن شادی کی اسٹیج پر نظر آ رہے ہیں۔ اسٹیج پر ایک فوٹوگرافر آتا ہے، انہیں پوز دینے کے لیے کہتا ہے، کچھ ہی دیر کے بعد فوٹوگرافر دلہے کو ایک جانب کر کے صرف دلہن کی تصاویر کھینچنے لگتا ہے۔ اب شوہر کے سامنے اتنی نزدیکی سے بیوی کی کوئی تصویر کھینچے گا تو کیا ہوگا، یہ تو سبھی جانتے ہی ہیں، لیکن یہاں پر دلہے نے کیا کیا ہے جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ اس کو کنٹینیوسلی کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو ہے کس طرح سے شوہر کے غصے میں آ کر کے کیمرامین کو پیٹنے کی وجہ سے جو ہے دلہن کس انداز میں ہنس ہنس کر کے لوٹ پوٹ ہو جاتی ہے، اور یہ ویڈیو پوری طرح سے وائرل ہو جاتی ہے۔ ہم یہ ویڈیو میوزک ہونے کی وجہ سے میوٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں، تھوڑی دیر دیکھیں، مسکرائیں، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔